السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، بات چل رہی ہے جنگ احد کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے بارے میں یہ خبر مل چکی تھی کہ وہ 3000 کا لشکر لے کر کے مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ بدر کی ہار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرنا شروع کر دیا۔ 1000 مسلمانوں کی تعداد تیار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے اور مشورے کے مطابق اس لشکر کو مدینہ کی آبادی سے باہر لے جا کر کے، شہر سے باہر لے جا کر کے لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال سے، اس تدبیر سے پہلے مکی لشکر 6 شوال جمعہ کے دن سن 3 ہجری مدینہ پہنچ چکا تھا یا مدینہ کی آبادی سے بالکل قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1000 کا لشکر لے کر کے نکلے اور جب مقام شوط پر پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے مدینہ واپس چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ میرا یہ مشورہ تھا کہ شہر میں آبادی میں رہ کر کے لڑائی کرتے ہیں، لیکن محمد نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے دغا بازی، اس طریقے سے دھوکہ دے کر کے اس نے اپنے 300 ساتھیوں سمیت پیچھے ہٹ جانے کا، واپس چلے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب دی اور 3 حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا۔ ایک حصہ مہاجرین کا اور دوسرے 2 حصے جو ہے وہ انصار کے، اس میں سے ایک حصہ قبیلہ اوس کا اور دوسرا حصہ قبیلہ خزرج کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر کے احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اسلامی لشکر وہاں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی شکل میں ایک دفاعی منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین پلان کیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 ماہر تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا کر دیا، جہاں سے مسلمانوں کی پیٹھ نظر آتی تھی، یعنی مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا اور آپ نے یہ آرڈر پاس کیا کہ تم اگر دیکھو کہ پرندے ہمارے لاشوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، تم اگر یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں یا جمع کر رہے ہیں، تم اگر یہ دیکھو کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو تب بھی ہمارا اگلا آرڈر آنے تک، ہمارا اگلا حکم پہنچنے تک تم اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دفاعی منصوبہ بنا لیا اور ان 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑا کر دیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا فیصلہ تھا، بڑا بہترین فیصلہ تھا، جس کو آج بھی دنیا کے ماہرین محبت کے اور عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا منصوبہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں روح پھونکی اور لشکر والوں کو حوصلہ افزا کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیے اور کہا، دیکھو ثابت قدم رہنا، جوان مرد رہنا، حوصلے سے لڑائی کرنا، اللہ کے لیے لڑائی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کے ذوق و شوق کو، ان کی بہادری کو دیکھنے کے لیے آپ نے کہا کہ کون ہے جو یہ تلوار مجھ سے لے اور اس کا حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس تلوار سے دشمن کے چہرے پر مارو اور اتنا مارو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہی اس کا حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار لے لی اور کہا، اللہ کے نبی، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اور ان کی ایک عادت تھی کہ جب وہ پوری جوان مردی، شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے تھے تو اپنے سر پر ایک پٹی باندھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کو یہ معلوم تھا اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے لی اور تلوار لینے کے بعد وہ ایک ایسی چال چلنے لگے جسے تکبر کی چال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جنگ میں ایسا کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام کا ذوق و شوق اور صحابہ کرام کی تیاری مکمل ہوئی، اور پھر اسلامی لشکر اور کافروں کا لشکر یہ میدان میں آ گئے، اور جنگ کا ایندھن جو ہے جلنا شروع ہوا، جنگ کی آگ شروع ہو گئی۔ اور سب سے پہلے طلحہ بن ابو طلحہ، یہ کفار مکہ کا علم بردار تھا، بنو عبد الدار کا سردار تھا، یہ ان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کو سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور اس کے بعد اس کے بھائی نے وہ جھنڈا اٹھایا، اس کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ پھر ایک اور بھائی آیا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض روایتوں کے مطابق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اس طریقے سے ایک ہی گھر کے 10 افراد یکے بعد دیگرے قتل ہوئے، اور اس کے بعد جنگ کی آگ میں شدت اور تیزی آ گئی، اور دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اپنے سر پر پٹی باندھی اور دشمنوں کی صف میں آگے بڑھتے گئے، جو سامنے آیا اس کو اپنے راستے سے ہٹاتے گئے، اور دشمن کے دلوں پر، دشمن کے جسموں پر، دشمن کی صفوں میں قہر ڈھانے لگے۔ اور اسی درمیان ایک واقعہ ہوا کہ جنگ اپنے شباب پر پہنچ رہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ، شیر خدا، نبی کے چچا، نبی کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اسلام لانے سے اسلام کو مضبوطی ملی تھی، جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی تھی، جن کے اسلام لانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت، قوت اور توانائی ملی تھی، اس جنگ کے میدان میں، جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کا ثبوت پیش کیا، بڑی شجاعت اور جواں مردی سے لڑے، دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دیا، اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ اسی دوران وہ واقعہ پیش ہوا جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور وہ واقعہ یہ ہوا، وحشی بن حرب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے اور کافروں کے لشکر میں تھے، کہتے ہیں کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جبیر بن مطعم اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا جنگ میں جاؤ، حمزہ کو اگر مار دو تو یہی تمہارا حمزہ کو قتل کر دینا تمہارے لیے آزادی کا پروانہ ثابت ہوگا۔ کہتے ہیں میں نیزہ باز تھا، میں نیزہ بڑا نشانہ لے کر کے مارتا تھا، میرا نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ جنگ کے میدان میں پہنچا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی ایک دشمنوں کو قتل کر چکے تھے، کئی ایک دشمنوں سے بہادری سے مقابلہ کر چکے تھے۔ ایک دشمن کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے مارا، اور اس کے بعد میں نے نیزے کا نشانہ لیا اور نشانہ سادھ کر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا، جو ان کے شرمگاہ کے پاس لگا اور وہ آر پار ہو گیا، اور پھر اسی وجہ سے وہ انتقال کر گئے، وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حمزہ اسد اللہ کہلائے، حضرت حمزہ سید الشہداء کہلائے، شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑی بہادری سے، جواں مردی سے، شجاعت سے لڑ رہے تھے، وہ شہید ہو گئے، اور اسلامی لشکر کا ایک بڑا جنگجو، ایک بڑا بہادری سے لڑنے والا، اور ایک جو ہے ایک بڑا ہی بہادر انسان کافروں کی طرف سے ایک حملے کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جنگ کے میدان میں اور دیگر اطراف میں کیسا مقابلہ چل رہا تھا، حالات کیا پیش آئے، مسلمانوں نے مزید کس طریقے سے کافروں کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔